عبداللہ 1907 میں سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بچپن سے ہی حساس اور بلا کے ذہین تھے۔ جوانی تک پہنچنے ان کی صلاحیتوں کے جوہر کھلنے لگے۔ انہوں نے علمی دنیا میں بہچال لایا۔ 1927 میں جامعہ الازہر مصر میں انہوں نے داخلہ لیا اور 20 سال کے طالب علم نے ازہر کے فلاسفرز اور اسکالرز کے ناک میں دم کر کے رکھا۔ انہوں نے ازہر کے نامور اسکالر یوسف دجوئی کی کتاب کے رد میں البروق نجدیہ کتاب لکھ کر تہلکہ مچا دیا۔ کتاب عرب دنیا میں پھیل گئی۔ ازہر یونیورسٹی نے ان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا، انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا۔ ان کی دوسری کتاب الصراع الاسلام و الوثنیہ، اسلام اور نیشنلزم کا ٹکراؤ، اس کتاب نے تو دھوم ہی مچا دی۔ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ عرب دنیا میں انہیں ابن تیمیہ آسانی سے پکارا جانے لگا۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی مداح میں امام کعبہ نے خانہ کعبہ میں قصیدہ پڑھا۔ علمی حلقوں میں کہا جانے لگا کہ عبداللہ سے یہ کتاب لکھ کر جنت کا مہر ادا کیا ہے۔ عبداللہ قسیمی اسلام کے دفاع میں شہر آفاق کتابیں لکھ کر اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ پوری عرب دنیا میں ان کا طوطی بول رہا تھا کہ اچانک ان کا دماغ گھوم گیا۔ یہ 90 ڈگری الٹ ٹریک پہ چڑھ گئے، یہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، یہ ملحد بن گئے۔ جو شخص زندگی بھر اسلام کی وکالت و دفاع کرتا رہا تھا، اب وہ اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے لگ گیا۔ انہوں نے نماز، روزہ اور دیگر فرائض کو ٹائم کا ضیاع قرار دیتے کتاب لکھ ڈالی۔ انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کے پیچھے رہنے میں نمازوں کے اوقات سبب ہیں۔ عبادات کو انہوں نے گلے میں پڑی زنجیروں سے تشبیہ دی، خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ یہ اسی الحاد میں بدبختی کی زندگی مرا۔ بدبختی بتا کر نہیں آتی۔ جس کے لیے حرم میں دعا ہوتی تھی، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ قسیمی کے متعلق میں نے پہلی کتاب مسجد نبی شریف کی لائبریری میں پڑھی تھی، تب میں نے وہ وجوہات جاننے کی کوشش کی جن کے باعث یہ شخص گمراہ ہو گیا۔ اہل علم نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ کسی نے لکھا بیروت میں کسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تھا، اس کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن سب سے مقبول وجوہات قسیمی کے ایک دوست نے لکھی ہیں۔ ان کے مطابق 3 بنیادی وجوہات تھیں جس کے باعث یہ ٹریک سے ہٹ گیا۔ پہلی وجہ کبر و غرور، یہ اپنی علمی مقام کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے اندر میں بہت تھی۔ دوسری وجہ کثرت بحث و مباحثہ، یہ بحث بہت کرتے تھے۔ یہ ہر چیز کو بحث کے میزان میں رکھتے، شک کے ترازو میں تولتے، یہاں تک کہ اپنی وجود پر بھی سوالات اٹھاتے تھے۔ تیسری وجہ مخالف فکر کی کتب کا حد سے زیادہ غیر ضروری مطالعہ۔ آپ کتنے بھی بڑے فلسفی سقراط، بقراط اور ارسطو کیوں نہ ہوں، مت بھولیں کہ دماغ خراب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ چنانچہ ان محرکات سے خود کو دور رکھیں جو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ہر پر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگیں۔ انسان بہت کمزور ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔